اچھا بھائی، آپ میں سے کافی سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار پاکستانی جو ینگسٹرز ہیں، جو کہ کرنٹ سچویشن ہے، جو کرنٹ جنریشن کے اندر رہ رہے ہیں، ان کے پاس بہت ساری اپورچونٹیز ہیں اپنے آپ کو بڑھانے کی، اپنے آپ کو آگے کرانے کی، اور اپنے جو ہے خوب پیسہ کما کے اپنی لائف کو لگژری بنا کے سمپلی طور پہ آگے بڑھنے کی۔ لیکن کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے آپ کو۔ پاکستان کے اندر اگر جاب اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی اپورچونٹی کی بات کریں جس سے جو ہے ایک بندہ کنسسٹنٹ طور پہ روزگار کما سکے، وہ چیزیں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ریزن یہ ہے کہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ جانا شروع ہو گئی ہیں، پاکستان سے بھاگنا شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستان کی جو خود کی بنانے والی کمپنیز ہیں، مطلب کہ جو پاکستان کو پروڈکٹ بیچتی ہیں، صرف اور صرف وہی کمپنیاں پاکستان کے اندر اسٹیبل کر رہی ہیں، رک رہی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو آپ کا کٹ آف ہو رہا ہے، جہاں پہ کمپنی آپ کی ختم ہو رہی ہے، لوگ انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ رہے ہیں، تو کٹ آؤٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اسی بیچ کے اندر پاکستان کے اندر ایک کلچر آنا شروع ہوا ہے جس کو کہتے ہیں ڈبہ کلچر۔ اب ڈبہ کلچر ایک ٹرمینالوجی ہے جو کہ ایک کیم کے طور پہ یوز ہوتی ہے، جس کو ایک اسکیم سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ چیز پتہ تو نہیں ہوتی، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کافی سارے لوگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو منفی پہلو کے اوپر رکھ کے، اپنے آپ کو صاف پہلو کے اوپر رکھ کے اس کام کو سرے انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے، اپنے کو پاس اپنی جیب میں روزگار آ رہا ہے، اپنی جیب میں پیسے آ رہے ہیں، ٹینشن ہی نہیں ہے، گاڑی بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو، وہ بھی خرید لو۔ اچھا، آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی ڈبہ کلچر ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جاننے والی یہ چیز ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کو میں ایگزامپل کرنے کی، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ بھائی ایسے کاموں کے اندر میں کبھی پڑا نہیں، لیکن میرے کچھ ایسی گیدرنگ کے لوگ ہیں جو کہ پڑے ہوئے سب کاموں کے اندر، تو میں نے سوچا کہ بھائی ان سے انفارمیشن تو میں نے بہت زیادہ اکٹھا کری ہوئی ہے، کیونکہ لازمی بات ہے ایک جب دوسرا پیسہ کما رہا ہے تو ہمیں بھی سوچنے میں آتا ہے کہ بھائی ہم بھی پیسے کمائیں۔ تو میں نے جو ہے انفارمیشن اکٹھی کری، لیکن جب مجھے علماء کرام سے پتا لگا کہ بھائی یہ تو کام ہی فارغ ہو رہا ہے، تو میں نے بولا بھائی یہ میرے سے نہیں ہوگا، بھلے پیسے آ رہے آنے دو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی مسئلے مسائل ہو جائے، حرام کام کی طرف نہیں جانا، ہمیشہ حلال روزی ڈھونڈنی ہے، بھلے ٹائم سے ملے، دیر سے ملے، کہیں سے بھی ملے، لیکن حلال چاہیے۔ تو پھر میں نے کیا کیا، ریسرچ کرنا شروع کری۔ جب ریسرچ میں گیا، ڈیپ ریسرچ کے اوپر گیا، تب مجھے لگا کہ یار یہ چیز تو بڑی گندی ہے، اور اس چیز کے اندر ہے کیا کہ بھائی سمپلی طور پہ جو کام ایک ڈکیت آگے کر جاتا ہے، مال لوٹ کے چلے جاتا ہے، جو کام ایک دکان کے اندر چوری کرنے والا چور چوری کر کے چلے جاتا ہے، وہی کام پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ینگسٹر جو کہ مسلمان ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ جا کے گوروں کی جیبوں کے اوپر ڈاکے مار رہا ہے۔ اب دیکھیں، مال میرا ہو، مسلمان کا ہو یا کافر کا ہو، میں خود ایسا مسلم ہوں، اپنے آپ کو بھی رکھ لیتا ہوں، یا پھر ایک عام بندے کا ہو، وہ مال اس کا ہے، چاہے شریعتاً بات کی جائے، چاہے دنیاوی طور پہ بات کی جائے، وہ اس کا ہے۔ اگر اس کو کوئی چراتا ہے، اپنی جیب میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو سمپلی طور پہ وہ پیسہ حرام ہوتا ہے، وہ چور ہوتا ہے، اور وہ چوری کرتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ سمپلی طور پہ پاکستان کے اندر کافی سارے سافٹ ویئر ہاؤسز آن دا ڈیلی بیسس کے اوپر کھل رہے ہیں، جن کا دن او شام کام ہی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں فکر، ہمیں نہیں پوچھنا علماء کرام سے، ہمیں پیسے مل رہے ہیں، ہم اپنی گاڑی خریدیں گے، لگژری لائف جیئیں گے، اپنے آپ کو سمپلی طور پہ پیسہ کمائیں گے، ایف آئی اے وغیرہ کے جو بھی چکر آئیں گے ان کو بھاڑ میں ڈالیں گے، ہم بولیں گے بھائی دھاڑ تھلے، بس ہمیں پیسے ملنے چاہیے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، ہماری لگژری لائف پوری ہو جائے، ہمارے دوستوں کی لائف بن جائے، ہم سارے دوست مل کے یہ کام کریں گے، سب یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا، ڈمکانا ہوگا، ساری چیزیں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر نقصان کیا ہے؟ نقصان خود کا جنریشن کا ہو رہا ہے۔ کافی سارے جو بڈھے لوگ، مطلب بزرگ، ہمارے بڈھے تو نہیں بولیں گے، لیکن جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار تمہارے پاس تو سافٹ ویئر ہاؤسز ہے، تم لوگ پڑھو لکھو اور سافٹ ویئر ہاؤس میں لگ جاؤ۔ بھائی سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر لگنا مطلب بچہ فارغ آپ نے۔ اچھا، میں اس چیز کو بڑا کلیریفائی کر دوں کہ بھائی کچھ سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جو کہ جینوئن پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، جینوئن پیسے کما رہے ہیں، حلال کے پیسے کما رہے ہیں، تو ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں ان کی جو کہ جینوئن کام نہیں کر رہے، حرام کے پیسے کما رہے ہیں، اور حرام کے پیسوں سے اپنے ششکے، اپنے شوق، اپنے ماں باپ کے اخراجات، اپنے اخراجات سب اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب مارکیٹ کے اندر جابز اویلیبل نہیں ہے جو کہ صحیح کام کی ہوں، تو بندہ کہاں جائے گا؟ پیسے کہاں سے کمائے گا؟ کیسے اپنے روزگار کو تلاش کرے گا؟ کیا کرے گا ایسا کہ بھائی وہ پیسے کما پائے گا؟ تبھی کہتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو
سمپلی طور پہ غریب مان لو، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو حرام کی طرف لے کے جانے والے نہ بناؤ۔ اپنے آپ کو بول دو بھائی میں حرام سے دور رہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں کھانا حرام، تو اس میں کیا ہوگا کہ بھائی اللہ کی طرف سے بھی مدد آتی ہے۔ آج کا جو ینگسٹر جو سافٹ ویئر ہاؤسز کے اوپر بیٹھ کے رات بھر لوگوں کے اکاؤنٹ خالی کرنے کی سوچ میں، اکاؤنٹ خالی کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کی شکل دیکھو، دن میں وہ سوئے گا، رات میں وہ جاگے گا، اس کی شکل کے اوپر ایسی جو ہے، بس زیادہ میں بولوں گا نہیں کیونکہ یہ بہت گندا کلچر پاکستان کے اندر آ رہا ہے۔ میرا کام ہے کہ بھئی میں جتنی بھی گندی چیزیں ہوتی ہیں اس کو تھوڑا ڈسکرائب کرتا ہوں، تھوڑا بڑا کرتا ہوں اور عوام کو پیش کرتا ہوں، کیوں؟ تاکہ عوام کو سمجھ آ سکے کہ بھئی پاکستان کے اندر کرنٹلی طور پہ کیا چل رہا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اچھا، نقصانات حرام کے پیسوں کے میں آپ کو نہیں سکھاؤں گا، آپ کو بھی پتہ ہے حرام کے پیسوں کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، تبھی میری یہ ویڈیو بھی زیادہ بڑی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے ہو جو کہ آپ کو ایک تجسس میں ڈال دے کہ بھائی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں بولا، یہ کیوں ہوا، آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آنے والی فردر ویڈیوز کے اوپر جب کام کروں گا تب آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں ڈسکرائب اور ڈیٹیلنگ سے ڈسکرائب کر دوں گا۔ ویسے میں نے زیادہ چیزوں کو کھولا نہیں ہے، بہت سارے اسکیمز ہیں، بہت سارے طریقوں کے اسکیمز ہیں، کال سینٹر کے اندر آج کل کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کی سوچے نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو اٹھا کے تو بھیج دیتے کہ بھائی جا کے 20 25 30 35 40 50 ہزار روپے کما لے آسانی سے جا کے، لیکن جب وہ بچہ وہاں بیٹھتا ہے نا اور جہاں پہ وہ اسکیمنگ کرنا شروع کرتا ہے، اب آپ کی سالوں کی انویسٹمنٹ حرام میں چلی جاتی ہے۔ اور جب ایک دفعہ حرام منہ پہ لگ جائے نا، اس کو بچانا، اس کو روکنا، اس کو سیدھے راستے پہ حلال کی طرف لانا بہت مشکل ہے۔